السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کا گھر ہے۔ گھر بے شک وہ ایک جھونپڑی کی شکل میں یا کلی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے مکین آپس کے اندر خوش ہیں، ان کے تعلقات اچھے ہیں، ایک دوسرے کا احترام اور عزت والا معاملہ اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، تو ان کی یہ کلی اور ان کا یہ جھونپڑا یہ بھی جنت نما ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے عالی شان محلات ہوں، کوٹھیاں ہوں، ویلے ہوں، لیکن مکینوں کی آپس میں اگر نہ بنتی ہو، پیار کا، محبت کا، مودت کا، احترام کا سامان موجود نہ ہو، تو پھر یہ عالی شان کوٹھیاں اور بنگلے بھی بیکار ہیں۔ وہ بنگلے پھر بھوت بنگلے تو لگتے ہیں، پرسکون جگہ نہیں ہوتی۔ آج پوری دنیا جس طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ عالی شان بلڈنگیں ہیں۔ ہر انسان پرانے گھروں کو توڑ کے نئے گھر بنا رہا ہے، جتنی ہمت اور طاقت ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ باہر خوبصورت ٹائلیں لگا لینے سے، بہت اونچی اونچی خوبصورت ڈیزائن دار در و دیوار بنا لینے سے گھر معیاری نہیں ہوتے، جب تک اپنے تعلق اللہ الرحمن کے اصولوں پہ استوار نہ کیا جائے۔ وہ چند غلطیاں جن کے کرنے سے ہمارے بسے بسائے بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں، ان غلطیوں کا ادراک کرنے ہم بیٹھے ہیں۔ دوسرے کو غلط کہنے سے کہیں اچھا ہوگا کہ میں اپنی غلطی کو خود مانوں، اور دوسروں کو صحیح کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اپنے بہتر ہونے کی کم از کم خود کو گارنٹی دوں۔ دنیا میں سب سے پہلی چیز جو مجھے دیکھنے میں ملی ہے، جہاں انسان غلطی کر بیٹھا ہے اور اس غلطی کو جب تک تسلیم نہیں کرے گا، گھر خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا، پر رونق بھی نہیں ہو سکتا، اور جنت نما بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ اصل ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی اصل مالک نے مرد کو بنایا ہے، اور مرد کا بھی شوہر کا روپ۔ اس دنیا کی سب سے پہلی رنگت، پہلی شکل، پہلی صورت، پہلی وضاقتہ، پہلا وجود، پہلا جسم، اور اس جسم میں ڈالی گئی روح اور اس کا مجموعہ، جو اس دنیا کی اصیل ہے، وہ مرد ہے۔ جب تک دنیا اسے نہیں مانے گی، دھکے کھا کھا کے، تکلیفیں اٹھا اٹھا کے، مر مر کے، مٹ مٹ کے، رو رو کے بکھر تو جائے گی، نکھر نہیں سکتی۔ ہر سال آپ دیکھتے ہیں دنیا کسی نہ کسی شکل میں بیچاری عورت کو بہکا کر کے عورت مارچ کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کھانا خود گرم کر لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ہوٹلوں کو چلانے والے مرد ہیں۔ دنیا کے سب سے بہترین شیف
اور کوکنگ کے معاملات کو سنبھالنے والے 3 اسٹار سے لے کے 4 5 7 اسٹار تلک جتنے بھی خوبصورت نظام چل رہے ہیں کھانے پکانے پینے پلانے کے مرد کر رہے ہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کھانا خود گرم کر لو۔ پرابلم یہ ہے کہ جو اس دنیا کی اصل ہے، جیسے کسی بلڈنگ کی اصل ہمارے ہاں اینٹ ہے، جتنی مرضی ریت اکٹھی کر لیں، جتنا مرضی سیمنٹ ڈال لیں، جتنا مرضی پانی بھر لیں، اگر آپ بیچ میں اینٹ نہیں لے کر کے آئے تو آپ نے اس بلڈنگ کی اساس ختم کر دی، وہ اصل نہیں ہے تو بات مشکل ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے، اور محبوب نے خطبہ نکاح میں سورۃ النساء میں اس اصل کو بیان کیا اور اس کی پہلی آیت میں ہی بیان کر دیا، تاکہ عورتوں کا شک مٹ جائے کہ ان کا خیر خواہ کون ہے، دشمن کون ہے۔ جو بھی انسان اس اصل کو نہیں جانے گا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، بوڑھا ہے، وہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، وہ مسلم ہے یا نن مسلم ہے، اس نے اس دنیا کے نظام کو ملیمیٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس، یہ آواز انسانیت کو ہے، کسی مسلک گروہ یا جماعت کو یا کسی حزب کو یا ٹولے یا پارٹی کو نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، وہ لوگ پوری توجہ سے سنیں جن میں انسانیت ہے۔ اتقوا ربکم، جن چیزوں سے تم نے ڈرنا شروع کر دیا ہے وہ تمہارے فائدے کی نہیں ہے، ڈرنا ہے تو اس سے ڈریے جس نے تمہیں عدم سے وجود دے کے تمہارے سسٹم نظام جوڑ کر کے ملا کر کے بنا کر کے اٹھا کر کے اور ان کو رزق پہنچا کر کے ماں کے پیٹ میں پالا، یہ سب کچھ کر کے یہ تمہاری اپنی جگہ اگلے مرحلے ہیں، لیکن یاد رکھیے تمہیں سب سے پہلے بنایا کس نے ہے؟ اس رب سے ڈریے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے سب سے پہلے تمہیں ایک جان سے بنایا، اور اس کائنات کی جان اللہ تعالی نے جسے بولا ہے، اس جہان کی جان جس کو کہا ہے، جسے نفس واحدہ بولا ہے، وہ مرد ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کی پہلی شکل، پہلی صورت، پہلا روپ، پہلا رشتہ، پہلا تعلق، پہلا ناتا وہ مرد ہوتے ہوئے شوہر کا تھا، باپ کا نہیں تھا۔ جب تلک کسی بھی سوسائٹی میں، شہر ہو، دیہات ہو، گاؤں ہو، پنڈ ہو، وہ ڈیرہ ہو، وہ بہنی ہو، وہ گراں ہو، وہ دور کی کوئی بستی ہو، جب تلک آپ اس اساس کو، اولین اساس کو، پہلی اصل کو، اور اس کائنات کی جان کو اور جان جہان کو، مرد کو شوہر کے روپ میں نہیں مانیں گے، آپ کی بنیاد ٹیڑھی ہو گئی، اور بنیاد ٹیڑھی ہو تو تاسریا میرا ود دیوار کچ، جتنی مرضی اوپر اونچی بلڈنگ کھڑی کریں وہ ٹیڑھی جائے گی۔ امید ہے آپ نقطہ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں یہ جملہ ماؤں کو نہیں سمجھانا چاہ رہا، یا بہنوں کو، یا بیٹیوں کو، یا بہوں کو، یا عورتوں کو، میں یہ انسانوں کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ آواز ہی رب نے انسانوں کو دی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا ہے؟ مرد کو۔ اور مرد کو کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء۔ ہم نے یہ مرد کو اساس کیوں بنایا ہے؟ کہ اس کائنات کی باقی چیزوں کو قائم رکھنے میں اس کا کردار ہے، قائم رکھنے میں۔ کیسے؟ ہم نے اس کا معنی کیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، حاکم نہیں ہے،
حاکم تو بڑا چھوٹا سا درجہ ہے، حاکم تو یہ ہے کہ آپ کہہ دیں یہ کرو یہ نہ کرو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو پھسلنے سے بھی بچاتا ہے، قائم رکھتا ہے اور بڑی مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے، نہ کسی کی نظروں میں گرنے دیتا ہے، نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتا ہے۔ بیٹا ہے تو ماں کو نہیں گرنے دیتا، بھائی ہے تو بہن کو نہیں گرنے دیتا، اور اگر باپ ہے تو بیٹی کو نہیں گرنے دیتا، شوہر ہے تو بیوی کو نہیں گرنے دیتا، قائم رکھتا ہے۔ میں مثال جو دیا کرتا ہوں چونکہ میرے سامنے یہ ہوتی ہے، میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ یہ مائک میرے منہ کے سامنے ایک اینگل اور زاویہ بنا کے پوری طرح کھڑا ہے، اور میری آواز اس میں آپ تلک پہنچ رہی ہے۔ یہ خود نہیں کھڑا، اس کو کسی شکنجے نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور یہ شکنجہ کسا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی بیک ہے جس ڈنڈے پہ یہ قائم ہے، وہ خود ایک شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ یہ شکنجہ یہاں کھڑا نہ ہو سکتا اگر یہ والا حصہ نہ ہوتا، اور یہ کھڑا نہ ہو سکتا اگر اس کے پاؤں نہ ہوتے، اور یہ پاؤں پہ قائم نہ رہ سکتا اگر اس کے نیچے اس کی زمین اور اصل نہ ہوتی۔ یہ اتنی چیزیں مل کے ایک قوام بنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ عورتوں کو جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، فطرتی طور پہ، نفقے کے اعتبار سے، سکنا کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، ضروریات زندگی کے اعتبار سے یہ اسے قائم رکھتے ہیں، دائم رکھتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ اور اگر عورت گر جائے، پھسل جائے تو سمجھیے پھر مرد شکل میں تو ہے، حقیقت میں وہ مرد نہیں رہا۔ مردوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر عورت پردے سے پھسل جائے تو یہ مرد دیکھنے میں مرد ہے، حقیقت میں دیوس ہے۔ نواب بھوپال نے جب یہ سوال طالب علم نے کیا کہ مجھے دیوس کی تعریف چاہیے تو کہنے لگے بیٹا کل آنا، نواب ہے، بڑی طاقت، بڑا وجکا، بڑا آرڈر، بڑا روب، بڑا دبدبہ ہے۔ طالب علم جب کل آیا تو سیر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، اور پوچھا کہ جناب کل میں نے سوال پوچھا تھا، آپ نے آج کا ٹائم دیا تھا، تو میں جاننا چاہتا ہوں دیوس کون ہے؟ تو کہنے لگے مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لے۔ کیوں بولا تھا یہ؟ کہ بسا اوقات مرد حکومتیں چلا رہا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، وہ ڈرائیور جس سے گاڑی نکل گئی اور پھسل گئی اعتراض آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس سے بھینس نہ دوہی گئی، اس دودھی کو، اس گوالے کو، اس بھینس کے مالک پہ انگلی تو اٹھے گی، ایک مجھ نہیں سنبھی گئی۔ تو یہاں معاملہ تھا عورت کا، اور عورت کو قائم رکھنے کے لیے رب نے اصل بنایا تھا مرد کو، اور عورت کو رب نے جو بنایا ہے یہ دوسری چیز بڑی اہم، گھر برباد ہونے سے نہیں بچ سکتے جب تک عورت کا آپ تعین نہیں کرتے کہ عورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے وجود سے، اس اصل سے جسے بنایا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے بیوی کو بنایا ہے، اور عورت کا دنیا میں پہلا روپ جو ہے وہ بیوی ہونے کے ناطے ہے، اور عورت کو رب نے اصل نہیں فصل بنایا۔ یہاں دھوکہ کھایا ہم نے کہ اس کائنات کی اصل اللہ نے ماں بنائی ہے، ماں 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 کر کے۔ ماں کے رتبے رب نے بنائے ہیں، کسی اور نے نہیں۔ جنت قدموں میں رب نے رکھی ہے، کسی اور نے نہیں۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اصل اور اپنی جو ہے حقیقت کو بھول جائیں۔ دنیا کی اصل مرد ہے، اور اس مرد کا تعلق جو رب نے جوڑا ہے وہ اسی کے وجود میں سے بنا کر کے فصل بنائی۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ تفسیر میری نہیں ہے، یہ خود قرآن مجید کی ہے،
اور دنیا کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، جو تفسیر القرآن بالقرآن، جو رحمان خود کرے، جو وحی کرے، جو آسمان سے رب خود اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو شوہر بنا کے اصل بنا دیا اور عورت کو بیوی بنا کے رب نے فصل بنا دیا۔ جس گھر میں فصل کا محافظ اصل ہوگا اور بیوی کو پتا ہوگا کہ میں مرد سے پیدا کی گئی ہوں، وہ کبھی تانا نہیں دے گی کہ میری کوکھ چو جم کے مینوں ہی گلا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے آدم سے ان کی اہلیہ کو بنایا ہے، اساس نہیں بھولا کرتے۔ اور اگر پہلا زینہ ہی ٹیڑھا ہو جائے، پہلی سیڑھی کا پہلا ڈنڈا ہی نہ رہے، کیا کریں گے آپ؟ منزل تک چڑھنا مشکل ہو جائے گا، سامان اٹھا کے پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس اصل اور اس فصل کے اندر سے اللہ نے تیسری چیز بنائی ہے نسل۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اصل ملی فصل سے، اصل باڑ بن گئی، فصل کی محافظ بن گئی، نگران بن گئی، اسے قائم رکھنے والی بن گئی، اور اس کے وہ تمام تر لوازمات اور ضروریات جو ایک فصل کو، دیکھیے فصل زمین کے بغیر بھی نہیں ہوتی، فصل اچھے ہل کے بغیر بھی نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے لیکن گزارے لائق۔ فصل گوڈی بھی مانگتی ہے، فصل پانی بھی مانگتی ہے، فصل وتر بھی مانگتی ہے، فصل موسمی تغیرات سے تحفظ بھی مانگتی ہے۔ جب کورا پڑتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ جب کورا پڑتا تھا کبھی مونجی دے کے، کبھی کچھ دے کے، کبھی ڈھانپ کر کے، کبھی جو ہے اوپر کسی درخت کی شاخیں لگا کر کے۔ اب ٹنل جو ہے وہ سسٹم ہمارے ہاں آ گیا ہے، تو موسمی تغیرات سے یہ پہرے دینا، تحفظ دینا، یہ مرد کا کام ہے۔ اگر یہ اپنی فصل کو بچا نہ سکا اور باڑ ہی فصل کو کھانا شروع ہو گئی، یا فصل اٹھ کر کے اپنی ہی باڑ کے مخالف ہو گئی، آنے والا پھل برباد ہو جائے گا اور وہ نسل ہوتی۔ آج تینوں چیزیں اس دنیا میں دھکے کھا رہی ہیں، کیونکہ جو نسل ہے اس کی تربیت فصل یہ کر رہی ہے۔ تواڈے پیو نے کیتا کی، اچھا نمبر کی تھی، پتہ نہیں میرے پیو نے کداں تواڈے پیو نو دے چھڈی، اینوں تک پانی نہ پہنچنا۔ یعنی یہ جملے جو ہیں دیکھنے میں بڑے مزیدار اور چٹخارے والے لگتے ہیں، بڑے سپائسی اور مثالے دار، لیکن حقیقت میں یہ کاٹنے اور چیرنے والے ہیں۔ آئیے ان تین چیزوں کو سمجھیے۔ اگر آپ اپنے شوہر ہونے کے ناطے، مرد ہونے کے ناطے اپنی اصل کو نہیں سمجھ سکے اور آپ کو دوسرا نہیں سمجھ سکا، اور بیوی کو اپنی جو ہے وہ کھیتی ہونے کے ناطے، فصل ہونے کے ناطے آپ اس کے محافظ، نگران اور قوت مردانگی سے محروم ہو گئے ہیں، اور عورت اپنی اس اصل کو جو ہے وہ سمجھنے اور اس کی قدر کرنے اور اس کی قیمت کو سمجھنے سے قاصر ہو گئی ہے، یا پھر یہ دونوں مل کر کے اپنی نسل کو بچانے اور چلانے اور اٹھانے، تعلیم اور تربیت اور اس کو پال کر کے دونوں کو اپنا متاع سمجھنے سے محروم رہ گئے ہیں، تو پھر بھی گھروں میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔ نسل کے اوپر جو اعتراضات آتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں اکثر۔ بچہ اگر چلا جائے نا چاچے پہ، تائے پہ، ددیال پہ، نانکیاں چودہ ایڈا ویلیو والی گل نہیں ہوندی اصل میں، یہ ہونا تے گیا ہے۔ میں نے یہ یہاں تک نوٹ کیا ہے کہ شکل اگر چلی، شکل تو رب نے بنائی ہے، اور اگر چلا جائے نا بچہ ننیال پہ تو ماشاءاللہ ادھر کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ مامیاں تے گیا ہے، یہ دی عقل مت بھی ادھا دی۔ وہ میرے بھائی نہیں، جو رب نے بنا دیا کمال بنایا۔ مرد کوئی بھی ہو، وہ بچہ ہونے سے لے کے جوانی تلک اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے پہلے اس کائنات میں جو اعزاز بخشا ہے اس کو قبول کیجئے۔ مرد کو شوہر ہونے کے ناطے،
عورت کو بیوی ہونے کے ناطے، اور پھر اپنی نرسری بچے اور بچوں کو رب بیٹے دے دے تو بھی اس کی جو ہے وہ حکمت، وہ بیٹیاں دے دے تو بھی اس کی حکمت، وہ دونوں ملا کے دے دے تو اس کی حکمت، وہ ان میں سے کوئی بھی نہ دے تو ٹینشن کی ضرورت نہیں، پھر بھی اس کی حکمت۔ اور اللہ کی رضا کا معنی یہ ہے رضیت باللہ ربا، اللہ تو نے دیا ہے تو میں راضی، نہیں دیا تو بھی راضی، اللہ دونوں ملا کے دیے تو میں راضی، تو نے ایک دیا بیٹا دے دیا میں راضی، اللہ کے لیے بیٹیاں دے دی تو میں راضی۔ یہ مزاج بنا کر کے دیکھیے گھر جنت نما بن جائے گا۔ اگر یہ آپ نے مزاج نہ بنایا، یا آپ نسل میں آ کے اڑ جائیں گے اور نسل ڈھونڈتے 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 اپنی کھیتی گوا بیٹھیں گے اور کسی اور کے حوالے کر بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے یہ نہیں تو کہیں طلاق ہو جائے گی، جی یہ دے وچوں تو بچے نہیں ہوتے، اس میں سے تو بچے نہیں ہوتے، یا بیوی جو ہے وہ خلا لے لے گی یا شوہر طلاق دے دے گا۔ لیکن ساتھ میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ اصل دے دے اور اصل کو تو سمجھے کہ ماٹھی ہے، رب فصل دے دے اور تو کہے کہ پہلی اچھی نہیں، رب اولاد دے ہلکی دے کمزور دے یا نہ دے اور تو کہے کہ نہیں 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 میں نے لے کے رہنی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، لوگوں پھر اللہ نے کہا ڈرو 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 اس اللہ سے جس کا نام لے کے تمہیں اللہ نے یہ تمہاری اصل بھی بنائی، فصل بھی بنائی، نسل بھی بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے تم رب کی رضا پہ راضی نہیں ہو، تم اپنی مرضی کا رزلٹ لینا چاہتے ہو، اور یہ دنیا میں مرضی کا رزلٹ ملے تو جنت نہ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ آپ گفتگو کا پہلا نقطہ سمجھ گئے ہوں گے، کافی سارے پھڈے حل ہو جائیں گے جو ہمارے ہاں لے کے ساری زندگی ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ دوسری چیز والارحام، لوگوں رحم کے رشتوں میں ڈریے گا۔ ہمارے گھروں میں بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن خوشی کا پہلا قتل رحم کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اور رحم کیا ہے؟ اللہ رحمان نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے 99 بندوں کے لیے اپنے پاس رکھ لی ہے، ایک رحمت کو دنیا میں اتارا ہے، اور اس سے پوری کائنات کی جتنی مادائیں ہیں، جتنی مؤنث چیزیں ہیں، اللہ نے ان کے پیٹ کے اندر ایک فیکٹری بنائی ہے جس کا نام رحم رکھا ہے، جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بنتے ہیں، سمرتے ہیں، صورت اور مورت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، زندگی پاتے ہیں، روح پھونکی جاتی ہے، ڈھانچہ بنتا ہے، انجر پنجر بنتا ہے، تشکیل پاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں آتے ہیں، اور اس رحم سے تعلق ناڑو سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ والا جو تعلق ہے ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ اس کا قتل ہو رہا ہے، اور جس گھر میں رحم ہی مر جائے وہاں رحمت کہاں رہے گا، وہاں عزت کہاں رہے گا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، رحم کی قدر نہیں کرتا، اس میں بھی رحمت نہیں آتی۔ کیا تھا یہ رحم؟ کیوں کہا تھا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء؟ زمین پہ رہ کے رحم کرنا، آسمان والا تیرے رحم کا خیال رکھے، کیونکہ رب نے رحم بنایا ہی اپنے نام سے، اور صرف 1%، حتیٰ کہ جنگلی جانوروں کے پیٹ میں جو رحم لگایا ہے اس میں وہ بچہ پل جائے تو خون خار ماں جو دوسرے کی گردن کو جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے اپنے تیز نوکیلے دانتوں سے، لیکن اپنے بچے کو جب اٹھاتی ہے تو کتنے پیار اور رحمت اور شفقت اور محبت سے اٹھاتی ہے کہ دانت بھی نہیں چبھنے دیتی۔ یہ ہے رحم۔ والارحام، گھروں کو جنت نما بنانا ہے تو رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا۔ نہیں ہوا ہم سے یہ خیال۔ میں تفصیل تھوڑی دینا چاہتا ہوں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو جوڑ بولا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہاری جانوں میں سے اپنی ایک نشانی بنائی ہے، ازواج کہ تمہارے جوڑے بنائے، جوڑے جوڑ بنایا ہے۔ اب جو یہ جوڑ بنایا ہے کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں سکون ملے،
اور سکون سکن سے ہے. سکن آپ کہتے نہیں ہے ساکن چیز کہ جو ایک جگہ سٹل ہو جائے، جس میں اضطراب نہ ہو، جو ڈاواں ڈول نہ ہو. زمین کو اللہ نے قرار کیوں کہا ہے، مستقر کیوں بولا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، اگر یہ ہلتی ہوئی ہو تو اذا زلزلت الارض زلزالا، اگر یہ برقرار ہے، آپ اس پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کروٹ پہ ہیں، جس حالت میں ہے آپ برقرار ہیں، قائم ہیں، پرسکون ہے، اگر یہی ہل پڑے پیچھے کیا رہے گا؟ رحم کے رشتوں میں سب سے بڑی بے قدری کہ ہم معیار ہی نہیں بنا سکے کہ رحم ہوتا کیا ہے. نوٹ کیجئے، ایک ہے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا رحم کا رشتہ، کل قیامت کے دن وہ رحیم ہے، دنیا میں رحمان ہے. نافرمانی بھی کرو گے تو رزق دے گا، مانو گے تو بھی دے گا. قیامت کے دن رب رحم کا رشتہ اسی سے جوڑے گا جس نے مانا ہوگا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ تو رب سے ہے، بندوں سے. رحم کا سب سے پہلا تعلق وہ ہے جو میرے ابو کی بیوی ہے. بڑی محبت سے درد کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو اصل ہے مرد، جو شوہر تھے، میرے ابو اپنی بیوی کے شوہر ہیں. اب جو ان کو کسی نے رحم دیا ہے نا اس بیٹی کا، وہ عورت بیوی بن کے جب آئی، یہ جو نکاح کے ساتھ میرے ابو اور میری امی کا رشتہ اور ناتا اور تعلق جڑا ہے، ان کی تنہائی، ان کی خلوت بنی ہے، اس سے اس رحم کے اندر میں پیدا ہوا، ان کا بیٹا بنا. میرا جو بھائی ہے دوسرا نر، وہ بھائی ہے، اور اگر کوئی مادہ پیدا ہوئی ہے تو بہن ہے. اور جو میرے ابو کی امی ہے، میری دادی ہے، اس رحم سے جتنے بھائی پیدا ہوئے ہیں جو میرے ابو سے بڑے ہیں وہ میرے تائے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ میرے چچے ہیں، اور جو بہنیں پیدا ہوئی ہیں ان کی وہ میری پھوپھیاں ہیں، اور ان کے ابو جو ہیں وہ میرے دادا ہیں، اور ان کی امی جو ہیں وہ میری دادی امی ہیں. اور پھر ابو کے ابو آگے ددیال کی طرف، امی کے بھائی میرے ماموں بن گئے، ان کی بہنیں میری خالائیں بن گئی، امی کی امی نانی بن گئی، امی کے ابو میرے جو ہے وہ نانو بن گئے. یہ سارا ایک رحم ہے جس کا تعلق میری ماں سے ہے. اور یہ اتنے رشتے جو بنے ہیں، اگر ان کی عزت نہیں ہوگی تو مجھے زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. یاد رکھیے، میں پنجابی چ کہندے کو گل کرنا بن کے پھر دیا رہنا ایک اور گل ہے. بندہ چپ کر کے سر سٹ کے ٹریا پھرے، دنیا سمجھے نو نہیں، لیکن اندر درد تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میرے باپ کو برا بولے گا. جب میرا باپ سکون میں نہیں، مجھے سکون کہاں سے آئے گا؟ جب میری ماں کی عزت نہیں، میری عزت کہاں سے ہے؟ حضرات، جب میرے دادا ابو کی جو میری اصل ہے اس کا ہی لحاظ نہیں ہے تو مجھے وہ انسان اچھا لگے گا جو مجھے میری جڑوں سے کاٹ رہا ہے. جتنا مرضی وقت کا ولی کیوں نہیں ہو، امام کیوں نہیں ہو، وہ میرے کسی کام کا نہیں ہوتا. یہ جب بیوی آتی ہے نا، ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا ایسے ہے، لیکن اندر سے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. جو بیوی کے پیچھے لگ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا وراثتی مکان چھوڑ کے وہ کہیں شہر میں 2-2.5 مرلے کی جگہ پہ چلا گیا ہے تو وہ جنت میں ہے، وہ بڑا خوش ہے. نہیں 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 نہیں، یہ عورت بھی دھوکے میں ہے، یہ سوسائٹی بھی دھوکے میں ہے. سنیے گا تڑپ کر کے، اس بچے کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ جو شوہر، جو نیا جوڑا بنا ہے، اگر اس کی اصل کی قدر نہیں کری اس لڑکی نے، وہ جنت کی حور بھی بن کر کے آ جائے تو سکون نہیں دے سکتی. میں اس کے سامنے جتنا مرضی مسکرا لوں، جتنا مرضی ہنس لوں، میں شاپر بھر بھر کے لے آؤں، میں اس کو خوراک کی کمی نہ آنے دوں، مال دولت پیسہ وافر قدموں میں ڈھیر کر دوں، دنیا جہان کی ضروریات اور لوازمات پورے کر دوں، لیکن ایک نہ ایک وقت آئے گا جب میں تکیے میں سر دے کر کے رب کے سامنے اس بات کے اوپر دکھی ہو کے رو رہا ہوں گا، اور وہ آنسو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا کہ جس گھر میں مجھے ماں باپ نے پالا پوسا تھا، اسی گھر میں ہی اگر میرے بڑوں کی قدر نہیں تو یہ شادی کیسی ہے؟ اور یہی معاملہ بیٹی کے ساتھ ہے. دھوکہ کھایا ہے ہم نے، دیا بھی ہے، کھایا بھی ہے. لڑکی یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ شاید میں اس کو ان سے جدا کر کے اپنا شوہر لے جا کر کے یہ سب میرا ہو جائے گا. نہیں ہوگا. دوسری طرف
جس مرد نے آپ کو یہ بیٹی کا رحم دیا ہے ساری دنیا مل کے آپ کو یہ رحم نہیں دے سکتے تھے، سکا باپ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ دے گا تو وہ اس کی بیٹی ہوگی، تیری بہن ہوگی، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ چیز تجھے بھائی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بھتیجی ہوگی، بہن نہیں دے سکتی کیونکہ وہ بھانجی ہوگی، شرعاً حرام ہے تیرے اوپر۔ یہ جس کائنات میں نیلی چھت کے نیچے جس بزرگ نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کر دی ہے نا، یہ تیری نسل بنانے کے لیے دنیا میں اس سے عظیم انسان کوئی نہیں ہے۔ جسے تو کل ابو جی کہہ رہا تھا اور آج بڈھا بول رہا ہے، اور دنیا میں یہ جوان بھائی جس نے 17-20 سال اپنی بہن کو اٹھایا، پڑھایا، لکھایا، چلایا اور دکھ سکھ سارے سہے باپ نے، جو کل رشتے سے پہلے تو بھائی بھائی اور بڑا زبردست تھا اور برادر تھا، آج وہ تیرا سالہ ٹھہرا۔ اس بڈھے کو کہہ دینا میرے گھر میں نہیں آئے، یہ بھائیوں کو بتا دے کہ یہ میرا گھر ہوٹل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی اگر بہنوں کی قدر نہیں، اس کی ماں کی قدر نہیں، ماں کی ماں کی قدر نہیں، ابو کی امی کی قدر نہیں، تیرے لب و لہجے میں تو اصل بھی ہے تو تیری فصل اجڑ گئی ہے۔ یہی بربادی کا اصل سامان ہے تیرے میرے گھر میں کہ ہم نے رحم کے رشتوں کے اپنے رحم کو تو پیٹا ہے۔ ہائے میرا پیٹ، ہائے میرے پیٹ میں موجود بچہ، ہائے یہ پیدا ہونے والا، میں اس کی ماں، میرے قدموں میں اس کی جنت، وہ جو باقی ہیں ان کے قدموں کے اندر جہنم پڑی ہے۔ اگر میرے ابو کی امی جو ہے، دادی امی، اس کے قدموں میں جنت ہے، میری ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو جو گھر کے اندر میرے بچوں کی ماں ہے اس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پیپ پڑی ہے، اللہ نے جنت نہیں رکھی ہے، تو وہاں بھی جنت۔ لیکن مسئلہ کب حل ہوگا؟ جب ہم پہلے مان لیں گے کہ بچہ جو ہے جب شوہر بن جائے گا تو اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ اب یہ مرد ہے، اسے گرایا نہیں جائے گا، ڈی ویلیو نہیں کیا جائے گا، نام الٹ نہیں رکھے جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ اس کو برباد کرنے کے لیے پہلا نا ہی وڈیریا نے رکھا ہوں چڈو۔ اگر یہی ٹائٹل لے کے میں نے شوہر بننا تھا، مہربانی آپ نہ میری شادی کرتے رہنے دیتے، کیا مانا چڈو؟ انہوں گھر نہیں چلانا آیا، انہوں بالنی نہیں آئی، انہوں سیکڑی نہیں آئی، انہوں رکھنی نہیں آئی، اسی رکھ کے بخائی سے۔ کیا بات ہے! وہ بھائی بچہ ہے، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا ہے، آپ نے بھی دھکے کھا کھا کے پتہ نہیں کتنے اولے اور پردے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔ اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ آپ اٹھ کر کے اپنے ہی بیٹے کو، اپنی ہی اصل کو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بنائے گئے ان مکانوں کو اور مکینوں کو گرانا شروع کر دیں۔ وہ بچپن میں کھیل نہیں کھیلتے تھے، مٹی پکڑی ہاتھوں سے بناتے رہتے، تھپیڑے مارتے رہتے، جدو تھک جانا تے اٹھ کے پیر مارنے، سارے ٹھا دینے، ہتھاں نال بنایا سی پیراں نال ٹھایا ہے۔ یہی چکر تو ہم کر رہے ہیں، یہی بڑے میرے مل کر کے میرا رشتہ کر کے ادھر جو ہے شادی کر رہے ہیں، ادھر ماشاءاللہ بلے بلے، لیکن اگلے دن ہی نال ہی ایک ٹائٹل مل جاندہ جی چڈو ہے، تو جی وہ چلاؤن لگ پوے اپنے حساب نال اور شریعت کو دیکھ کے بیوی کی مان لے تو ماشاءاللہ پورے خاندان چیک کی گل، منڈا ویاہ لینے پر نکلیا پورا رن مرید۔ بھائی گھر نہیں چلتے اگر آپ رن مرید نہیں بنیں گے۔ مرید ارادے سے ہے، ارادہ جس نے بھی شادی کا کر لیا مرید ہے، جس کے دل میں من ہے، ارمان ہے، چاہت ہے، آرزو ہے، بیوی کی تڑپ ہے، خواہش ہے، مرید ہے۔ وہ مرید ہوگا تو ارادہ کرے گا، ارادہ کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ براتائیں میں ٹور پہ نہیں ہیں، وہ بھئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی ساتھ گئے ہیں نا، یہ سارے رن مرید ہیں، لیکن اسے گالی نہ بناؤ۔ یہ عورت کی چاہت، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش انبیاء نے کی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے، پیغمبروں نے دعائیں کری ہیں۔ تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو اٹھ کر کے اگر وہ اپنے گھر کو ایک اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں یاد رکھو تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ یہی کام دادا ابو کرے ماشاءاللہ جی، دون دی بڑی بڑھ دی ہے، بڑھے ہو گئے نے، عمر 100 سال ہو گئی ہے، پر ایک دوجے نو ویکھ ویکھ جین دینا جی، جنہ دی عمر ہے ہونا جین دی ویکھ ویکھ کے او رن مرید۔ چینج کریں اس ٹائٹل کو۔ اچھا دوسری طرف بھی ظلم ہوا ہے، اور اگر بچہ ماں باپ کی مانتا ہے، بہنوں کی سنتا ہے اور اچھے انداز میں رہتا ہے اور اپنی اصل کا خیال رکھتا ہے تو ماشاءاللہ سوریاں چ مشہور ہو جاندہ لائی لگ گئے، لائی لگ گئے۔ بھئی یہ جائے کہاں؟
خاک جنت، جنت میں کیا ہوگا؟ سلامن سلامہ، سیفٹی والے جملے، کوئی کسی کو غلط نہیں بولے گا، زیادتی نہیں کرے گا، نہ الفاظ میں، نہ گفتار میں، نہ کردار میں، نہ جملوں میں، معیاری بات ہوگی۔ معیار قائم رکھیے، داد دیجیے، حوصلہ دیجیے۔ باپ کی تھپکی بچے کو کھڑا کر دیتی ہے، شیر بنا دیتی ہے۔ اماں کا ایک پیار بھرا جملہ ماشاءاللہ اس کی زندگی کو سنوارنے میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عورت جو فصل ہے اس کے پیچھے اصل کا خیال نہ رکھا گیا تو بھی گھر گیا، اگر اس شوہر کی اصل اس کا پیچھے خیال نہیں رکھا گیا تو یہ بھی گیا، اگر یہ دونوں گئے تو سکون گیا۔ جب سکون چلا جائے، یاد رکھیے وہاں دراڑیں پڑتی ہیں، اور دراڑ سب سے پہلے مودت میں پڑتی، محبت میں نہیں۔ محبت کچا مثال ہے، یہ نہیں ہے کہ جی میں ایک سیمنٹ دی ماشاءاللہ تغاری پری ہوئے تو نال 100 تغاریاں ریت پائی ہوئے۔ سیمنٹ تو ڈالا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ مثالہ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ آئی لو یو والے جتنے میٹر ہیں نا، یہ یہی مثالیں ہیں جن کے اندر دو نمبری اور یک طرفہ کی، بھلے اس کو جتنا مرضی آپ دو طرفہ کر لیں لیکن یہ نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ دو طرفہ تبھی ہوگا جب دونوں طرف پیچھے ولایت کھڑی ہو۔ جب تلک بیٹی کی ولایت، بیٹی کا باپ، بیٹی کی اصل، اس رحم کا سہارا، اور ان میں کوئی رجل اور مرد اور مردانگی اور قوت اور پورے یقین کے ساتھ جڑ کر کے اگر بیٹی نہیں آئی، بھلے تو دنیا کی کسی عدالت میں جا کر کے نکاح کر لے، یہ تیرے لیے ایک تغاری جمع 100 تغاری ریت والا مثال ہے، اور بڑی جلدی ٹوٹے گا، چند دنوں کے بعد بکھرے گا۔ اور جب وہ واپس جانا چاہے گی تو پیچھے سے آواز آئے گی، کس کے ساتھ، کس کے کہنے پہ گئی تھی؟ جا جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے۔ آج باپ یاد آ گیا، آج بھائی یاد آ گئے، مٹ گئی ہے۔ لیکن اگر سکون کا لحاظ رکھا تو لڑکی اپنے شوہر کے، اپنی اصل کی اصل کا خیال رکھے، عزت دے اس کے باپ کو، اس کے باپ کو عزت ملے گی، عزت دے اس کی اماں کو، اس کی اماں کو عزت ملے گی، عزت دے اس کے بھائیوں کو، اس کے بھائیوں کو عزت ملے گی۔ اور یہ عزت جو دونوں طرف سے ہوگی، محبت دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے، جو ہو ایک طرف سے تو سزا دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سزا ہے۔ میرا بھائی گھر میں آئے، دستک دی ہے، بچے نے آ کے اندر بتایا چاچو آئے نا، انہاں دے راہ ہی بنا لیا، یہ تو روز ہی ٹرے نا، انہوں نے گھر نہیں لب دی، جڑے ویلے ویکھو ادھر منہ کیتا ہے۔ اچھا وہ میرا بھائی گھر آیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں یہ جملے، اور اگر بہن آ گئی ہے، اے پھپھو تے ہوندی فساد دی جڑ ہے، اگر اس کے بارے میں یہ جملے تیار کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ماشاءاللہ اپنا بھائی ابھی لاہور ایئرپورٹ تے اتریا نہیں، اتھوں نیو یارک تو ٹریا نہیں، پہلے ہی گڈی پھڑو تے پہنچ جاؤ پاجی آندا۔ بھئی تیرا بھائی سونے کا ہے، میرے بھائی سارے مٹی کے ہیں۔ یہ جو فرق اور تفاوت ہے، یہ جو دو رنگی ہے، دوہرا معیار ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ بھائی تو بھائی ہوتا ہے، ماں جایا ہوتا ہے، بہن تو بہن ہوتی ہے، ایک رحم ایک اصل ہوتی ہے۔ اگر تیری اصل سونے کی ہے تو اصل یہ بھی سونے کی، برابر تول، ڈنڈی نہ مار، میزان کو خراب نہ کر۔ جس دن میزان خراب ہو گیا، ان بیلنس ہو گیا، امبیلنس ہوتی ہوئی چیزوں کو پھر بیلنس کو نہیں کر سکتا۔ جنت نما بنانا ہے تو اپنی اس اساس کو سمجھیے۔ اور میں بیٹیوں کو بھی مشورہ اور اپنے بھائیوں کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، بیٹوں کو یاد رکھیے گا اور بڑے اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، جو مرضی ہو جائے، جو بیٹی ہوتی ہے اس کو باپ اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، بہنوں کو بھائی گھر نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا بچیوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے جناب جہاں ہم پیدا ہوئی ہیں وہاں کوئی رہنے نہیں دیتا، جہاں میں بھیجا گیا ہے وہاں اوبڑ ہے اور پرایا گھر ہے، تو یہ بچی جائے تو جائے کہاں؟ قبر میں جائے؟ نہیں نہیں نہیں، یہی تو تجھے دھوکا ہے۔ جس کے گھر تو پیدا ہوئی ہے جوانی تلک اس کے پاس رہ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہاں سے ہٹا دینا ہے۔ نرسری اپنی جگہ پہ رہے تو وہ جھاڑ نہیں لے سکتی، اسے اکھاڑنا پڑتا ہے، نئی جگہ لگانی پڑتی ہے۔ مونجی سے سبق لے لے، تھوڑا گیپ دینا پڑتا ہے، تھوڑا فاصلہ دینا پڑتا ہے۔
اور میں لڑکے والوں سے بولوں گا، اگر آپ کسی درخت کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاتے ہیں، وہ فوری نہیں بہار پکڑ لیتا، بلکہ بیچارہ کمل آ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ جگہ جو نہیں ہے، جگہ جو نہیں ہے، زمین نہیں ہے، پھیلی نہیں ہے، ایک دفعہ جڑیں کٹ گئی ہیں۔ اگر ایک درخت ہو کے ٹائم لیتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ فیصل آباد سے موٹر وے پنڈی بھٹیاں تلک درمیان میں جو گرین بیلٹ ہے، اس پہ ہر ایکڑ کے فاصلے کے اوپر کھجور لگائی گئی۔ آج کتنی تھوڑی رہ گئی، ساری نہیں چل سکی۔ تو اس لیے اگر بیٹی ایک گھر سے 15-20 سال اس ماحول میں رہ کے، نئے ماحول میں اس کی آ کر کے شجر کاری کی گئی ہے، پیمند کاری کی گئی ہے، اور اس کو جمایا گیا، تھوڑا ویٹ کر لیں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ اگر وہ گھبرا گئی ہے یا پریشان ہے یا مرجھا گئی ہے یا صحیح نہیں چل سکی یا نہیں کھل پائی، آپ فوری طور پہ اس سے سارے اثرات لینا چاہتے ہیں۔ ایک درخت کو تو موقع دیا، آپ نے انتظار کیا، ویٹ کیا، اور دعائیں کی اللہ کرے یہ چل جائے، اس کی جڑیں جو ہے وہ اور صحیح مضبوطی پکڑ لے۔ لیکن ادھر سارے مل کر کے اس کو مزید اکھاڑ رہے ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ یہ لڑکے والوں کو سمجھنا چاہیے، جو لڑکی کے سسرال ہے اسے عزت احترام دیں، کیونکہ یہی آپ کی بیٹی ہے۔ اور بچی کو سمجھ لینا چاہیے یہی میرے ماں باپ ہیں، میرے اپنے ماں باپ نہیں مجھے رکھ پائے۔ جوانی کے بعد جس نے مجھے گھر میں جگہ دی ہے، جس نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے معزز کون ہوگا کہ جس نے میری اصل بنا دی ہے اور میری فصل کا محافظ مجھے دے دیا ہے اور میری نسل کا جو ہے وہ نگران مجھ کو دے دیا ہے۔ اس سے عظیم ماں کون ہوگی کہ جس نے پڑھا کے پال پوس کے جوان کر کے یہ میرے حوالے کر دیا ہے۔ ساری زندگی اس کے قدم چومنے چاہیے، مگر انام مٹے تو پھر نہ لڑکی کی انا جاتی ہے نہ لڑکے کی جاتی ہے۔ اور لڑکے کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جس نے مجھے بیٹی دی ہے، جس نے عزت دی ہے، میری بہنیں میرے پاس نہیں رہ سکتی تھی، انہوں نے آگے جانا ہے۔ ہاں اپنی بہنوں نے آگے جانا ہے، کسی اور گھر میں جانا ہے، اپنی بیٹی نے اور گھر میں جانا ہے، اسے اس کے ماں باپ سے جوڑا جائے۔ اور جو یہ سبق پڑھا گیا ان کا گھر جنت نما ہے۔ میں نے لاہور کے خاندان کو دیکھا، ان کی اپنی بیٹیوں کی تربیت یہ ہے کہ بیٹا ہماری ذمہ داری تھی آپ کو بنائیں، پیدا کریں، رب نے پیدا کر دیا، آپ کو سنبھالیں، پالیں، پوسیں، وہ ہم نے کر دیا، تعلیم اور تربیت دیں وہ ہم نے دے دی ہے، لیکن تم یہاں رہ نہیں سکتی، تمہیں اگلے گھر وہ تمہارے ابو ہیں جن کے ہاتھ ہم نے ہاتھ پکڑایا اور وہ لے گئے، جنہوں نے سر پہ پیار دیا ہے۔ تیرا سب کچھ، تیری اصل، تیرا محافظ، تیرا نگران، تیرا شوہر ہے، یہی تیرا گھر، وہی تیری جنت، وہی تیری جہنم، وہی تیری زندگی، وہی کل متاع ہے۔ ہمارے لیے پیچھے سمجھ لینا کہ ہم بس ایک دعاؤں کے لیے بیٹھے ہیں، باقی جتنی عزت اور آبرو ملنی ہے تجھے اسی گھر میں ملنی ہے اور تو نے دینی ہے۔ وہ آئی یہاں فیصل آباد میں، یہی ماں جو تربیت کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہی ہے، اپنی بیٹیوں کے پاس آتی ہے، اور بیٹیاں ترلے کرتی ہیں، اماں کوئی 2 دن رک جا، کہنے لگی میری تیاں پیچھے کلیاں نے۔ وہ تیاں کون تھیں؟ وہ اس کی بہویں ہیں، وہ اکیلی ہیں۔ اور جب تک اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہے، میں یہ چیز نوٹ کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو بولا ہوا ہے میری بیٹیوں، آپ میرے بیٹوں کی ماشاءاللہ فصل ہیں، عزت ہیں، آبرو ہیں، آپ تھکتی بھی ہیں، آپ کو جاگنا بھی ہے، آپ کو حقوق اور فرائض بھی نبھانے ہوتے ہیں، آپ کے بے شمار معاملات ہوتے ہیں جو سامنے نہیں ہوتے، شو ہوتے، جو مرضی ہو، لیکن بیٹا فجر کی نماز ضرور پڑھنا، پھر بے شک سو جائے۔ تے ساڑھے اللہ نہ کرے اپنی تھی نوں گاؤنڈی ہوئے، پت تھک گئی تو چٹ ریسٹ کر لے، جے کتے بہو 24 گھنٹے ڈگ دی ٹھیں رہی دی، نیندرہ ہی نہیں پوریاں ہوں دی، یہ پتہ نہیں کیڑے جگارے کٹ دیئے۔ نہیں، سمجھئے یہ بھی ماں ہے۔ فجر پڑھئے، سو جائیے، سو گئی ہے، ان سب کے بچے لے کے بیٹھی ہے، چولہا بھی چل رہا ہے، کھانے بھی بن رہے ہیں، نہلا بھی رہی ہے، تیل سرما بھی ہو رہا ہے، ان کو سکول چھوڑ کے آ رہی ہے، دودھ بھی لایا جا رہا ہے، ابالا بھی جا رہا ہے، بچوں کے کپڑے بھی ریڈی کیے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی بہوں کا اور اپنے بیٹوں کا ناشتہ بھی اماں تیار کر رہی ہے۔ آخر یہ بھی تو کسی کی تربیت یافتہ ہے نا۔ ہاں کھانے بن گئے ہیں، جب جو ہے نماز ظہر یا اس سے پہلے ان بچوں کو اپنی نیند پوری کر کے اٹھے ہیں، ماں نے چارپائی پہ ناشتہ دیا ہے، کھایا ہے، اس کے بعد اماں جو ہے وہ چارپائی پہ ہے، اور بچے خدمت گزار بن کے باقی سارا دن جو ہے وہ رات تک چلتے ہیں۔ آخر یہ بھی تو ایک گھر ہے نا۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ یعنی بڑی مرتبہ کا اماں یہ آپ کی بوائیں کہتے نہیں پوتی، رب نے 2 طرح دیاں تیاں بڑھائیاں نے،
ایک جوان ہو کے ٹر جاندیاں نے وہ دی جگہ تے دوجیاں آ جاندیاں اور میری وہی ہیں جو میرے پاس آ گئی ہیں کیونکہ میری لاش ان کے ہاتھ میں، میرا جسم ان کے ہاتھ میں، میری عزت میرے اپنے ہاتھ میں. یہ چیزیں ہم گھروں میں بنا نہیں سکتے. ریاض سارا الزام چوک کے مرد پہ لب گیا بیچارہ کتوں نہ کتوں. اور وہی بات، میں آج بات کو زیادہ لمبا کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. بڑے سارے گر ہیں گھروں کو جنت نما بنانے کے، لیکن جو پہلی بنیادی غلطیاں ہیں کہ ہم نے اپنی نسل کی خاطر گھر اجاڑے، فصل کی خاطر گھر اجاڑے، اصل کی خاطر گھر اجاڑے. اور وہی ہوا. بچہ ہے نگہبان پورے کا، اماں ماشاءاللہ تگڑی ہے، بچہ تھوڑا سادہ بھولا ہے، اماں کی بات مانتا ہے، اور بیوی جو ہے اور ماں لڑ پڑتی ہیں. اور یہ باہر سے آتا ہے شام کے وقت دکان شکان بند کر کے پھل لے کے آتا ہے، اور آج دروازہ نہیں کھل رہا، کھٹکا کھٹکا کے دستک دے دے کے بیچارہ تھک گیا، آخر دروازہ کھلا ہی تو ماں کے سامنے جا کے روٹین میں جیسے پیار لیتا تھا سر جھکایا ہے. آج اماں نے ہاتھ سے پیار نہیں دیا، استقبال پاؤں اور ٹانگ سے کیا ہے، مارا ہے، پیچھے کو گرا ہے، اور ماشاءاللہ شاپر گرے ہیں، پھل ادھر ادھر بکھر گئے ہیں. اور ماں کہتی ہے اس ماں نو دے جڑی اندر بائی. لب و لہجہ بھی سنیے. الزام نکلتا ہے پھر سارا بیٹے کا. اللہ نے اسے باہر کا تیرا نگران بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، کمانے والا بنایا ہے، یہ نہیں جائے گا کیسے؟ کم از کم گھر کے اندر کا ماحول تو آپ نے سنوارنا ہے نا. قولوا قولا سدیدا کے تحت، اتقوا اللہ کے تحت، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کے تحت. لیکن نہیں ہوا. وہ چارہ بچہ سیدھا سی ماں نے کیا انہوں دے وہ چکے شاپر چپاؤن لگ اٹھائے اور اٹھا کے پھٹے پھٹے شاپر کے ساتھ جو تھے اٹھا کے اندر جانے لگا. اماں ماشاءاللہ پیچھے سے اپنی اصلیت دکھاتی ہیں، ہائے اپنے ہی پت کپت ہو گئے، پٹ پٹن لگ گئے، اپنے ہی پت کپت ہو گئے. صحیح کہندے تھے بڑے، چودھری ہوئے چنگا تا پنڈ چ پولیس بڑے کیوں، توا ہوئے موٹا تا روٹی چھڑے کیوں، جات ہوئے کبوتر دی ال پھڑے کیوں، پت چنگا ہوئے تا نو لڑے کیوں، ہے اپنے ہی پت کپت ہو گئے. سکھایا تو کچھ اور ہے، پڑھایا بھی کچھ اور ہے. ماشاءاللہ ادھر گیا ہے، اس کا جواب یہ تھا جڑی کتی بوئے تے بنی ہو انہوں دے جا کے. وہ اسے اس کی ماں بنا رہی ہے، وہ اس کو کتیا بول رہی ہے. جنت کیسے بنے؟ لڑکا کرے کیا؟ آپ نے جج بنایا اس کو؟ کم از کم اس کو کوئی آپ نے اسٹامپ تو دیا ہوتا نا. آیا ہے باہر سے بٹھایا ہوتا، کوئی سنا ہوتا، کوئی ویلیو دی ہوتی. ماں بیٹا سمجھ کے ویلیو دیتی، عورت جو اسے اپنی اصل سمجھ کر کے ویلیو دیتی، اور ماں نسل سمجھ کے ویلیو دیتی. میں دیکھتا کہ گھر کیسے نہیں بنتا تھا، سنورتا تھا، خوش ہوتے، بیٹھتے، کھانا دیتے. اماں کہتی قول سدید کے ساتھ بیٹا بوڑھی ہو گئی ہوں، ابا تیرا راہ نہیں، پریشانی ہوتی ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے. میرا ایک اپنا انداز تھا، اس کے کچھ اپنے اصول ہیں، اس کے مطابق چلی. مجھے غصہ آ گیا، میرا بی پی ہائی ہو گیا، میں کچھ زیادتی کر بیٹھی ہوں، بیٹا غلطی میری ہے. تو بیٹا اتنا بھی ظالم نہیں تھا کہ اماں کو کچھ برا کہتا، اور بہو بھی اتنی ظالم نہیں تھی کہ اس کو کتیا بولتی. اگر کم از کم انصاف سے تولا جاتا، یہ تو مانا جاتا نا کہ میں نے زیادتی کی. اور اگر معاملہ بیٹی سے ہوا ہے، بہو سے ہوا ہے، تو کہتی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانے کے بعد کہ میں دوسرے گھر سے آئی تھی، وہاں کا ماحول کچھ ایسا تھا، جوان خون تھا، ماں جی نے کچھ بات کی جو میرے سوچ کے ذرا خلاف تھی، تو میں جوان خون میں آ کر کے کچھ بات کر گئی. زیادتی میری ہے، اماں کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ کی قسم مائیں بھی اتنی ظالم نہیں ہوتی کہ بچوں کو کہہ دیں کہ اس کو طلاق دے اور فارغ کر. کتنا مزے کا ماحول ہوتا، افہام و تفہیم ہوتی، ایک دوسرے کو سمجھا جائے. دکھ درد، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی غلطی ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. فرشتہ یہاں کوئی نہیں ہے، نہ عورتیں ہو رہے ہیں نہ مرد فرشتے ہیں، یہاں انسان ہے. انسان نسیان بھی کرتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے. جب رب معاف کرتا ہے تو بندوں سے معافی کیوں نہیں؟ اسی لیے خطبہ نکاح میں پہلی 3 باتیں یہ سمجھائی گئی. تعارف مت بگاڑنا، اصل کا تعارف اصل والا، فصل کا تعارف فصل والا، نسل کا تعارف نسل والا، بڑوں کی تعریف بڑوں والی، پیار والا، محبت والی، عزت والی. ان الحمدللہ نحمدہ، رب کی تعریف کرنا، بندوں کا صحیح تعارف پیش کرنا. نحمدہ ونستعینہ، اللہ سے مدد مانگنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. ونستغفرہ،
غلطی ہو جائے رب سے بھی معافی مانگ لینا، بندو سے بھی ایکسکیوز کر لینا، میں بے شک بڑا ہوں لیکن غلطی میری ہے، میں بڑا ہو کے بھی معافی مانگتا ہوں، چھوٹا اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے کہ جب آپ جھک جائیں تو وہ آگے سے اکڑا رہے، اور اگر چھوٹے کی ہے جو بھی معافی مانگ لے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سے بہترین وہ ہے جو آگے ہاتھ بڑھا لیتا ہے، پہل کر لیتا ہے۔ آئیے اپنے گھروں کی طرف بڑھیں، یہ موضوع پتہ نہیں مجھے بار بار کیوں دیا جاتا ہے، بہرحال اس کے کئی پہلو ہیں، گھر گھر کے اندر ایک کہانی ہے، داستانیں بن گئی ہیں، کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تڑاک تڑاک ہے، حوصلہ ختم، برداشت ختم، قوت جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی وہ چیز ختم، ہمارے اندر سے وہ نفسیات والے پہلو چلے گئے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ شوہر ناز دکھا رہا ہے، نخرہ دکھا رہا ہے یا مان دکھا رہا ہے، نہ شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، تھوڑا سا جو ہے اس نے ناز دکھایا نہیں، تو 24 گھنٹے رہندی نک پھوکی ہیں، وہ بھی فرق کریں، اگر شوہر کو ناز نخرہ مان کی ضرورت ہے تو بیوی کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مان تران کرتے ہوئے کبھی دیکھنا ہو تو کبوتر والے جوڑے کو دیکھیں، یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے، نیچر رکھی ہے، اور جو قوم نیچر کو بھلا دیتی ہے پھر وہ خوش نہیں رہ سکتی، پھر وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جلتی رہے گی، کڑتی رہے گی، بگڑتی رہے گی اور غلط مفہوم لیتی رہے گی، اور آخری گزارش جس نے بات کی ہو نا اس کا مفہوم بھی اسی سے پوچھا کریں کہ تو کہنا کیا چاہتا تھا، تو کہنا کیا چاہتی تھی، تیری اس بات کا مقصد کیا ہے، جو مقصد وہ بیان کرے وہ کافی ہوتا ہے، اپنی طرف سے مت نکلا چا مینوں سمجھ ہے میں ایڈا بیوقوف نہیں، مینوں بڑیاں سمجھانے جڑی تسی جتھوں گل لائی ہے، ایک ہیں ہم فیصل آبادی، اوپر سے الفاظ اور جملوں اور جگتوں کی بربادی، اور تیسرا پانی بھی ماشاءاللہ کڑوا، مزاج بھی کڑوے، تو اس نمکین مزاجی کو ذرا ترش مزاجی کو مٹھاس کی طرف لے کر کے آئیں، اللہ انشاءاللہ بہتر کر دے گا، دوسرے کو موقع دیں، سانس لینے دیں، ہم مکان بناتے ہیں تو روشن دان رکھتے ہیں لیکن دوجیاں دی نک بھی بند تے سب کچھ بند، ساڈا واسے چلے ہر چیز ہی بند کر کے رکھ دیں، لیکن نہیں، دوسرے کو سانس لینے کا موقع دیں، تھوڑا حوصلہ، تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری، تھوڑا آسرا کریں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ معاملے آسان کر دے گا۔ یہ آپ کی ہی اصل ہے، یہ آپ ہی کی فصل ہے، یہ آپ ہی کی نسل ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز گئی تو یاد رکھیے پھر دوسری چیز نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر اصل اور فصل کا آپس میں تعلق نہ رہے، میاں بیوی کا طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے، تو پتہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہوتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو قبر دیکھ کے سکون آ جاتا ہے، لیکن زندہ ہوں باپ بلائے تو باپ نہ سنے، اماں کو بلائے تو اماں نہ سنے، ایک دوسرے کو تانے دیں، یہ تے ہے ہی پیو تے گئے نے، وہ کہے یہ ہے ہی ماں تے گئے نے، وہ بولے یہ ددیال پہ گئے، وہ کہے کہ یہ ننیال پہ گئے، یہ ساری زندگی تانو تڈوڑوں میں گزر جائے، اور دنیا بھی کہے جی ایڈی چنگی ہوندی تو چھڑ جاندی، یہ ایڈا ہی چنگا ہوندا تے ہوندا، ان چکروں میں نہ پڑیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، انشاءاللہ العزیز اللہ بہتری کرے گا۔ حالات خراب ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل مندی اور دانائی سے نوازا ہے، وہ حالات کو فیس کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، وہ سلجھاتا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم ایک ساؤنڈ سسٹم کو سلجھا سکتے ہیں، پتہ ہے اس میں کتنی چیخیں، کتنا رولا ہے، یہ مینج کر کے بیٹھے ہوتے ہیں آپریٹر، ہم بہترین، لیکن اپنے گھر کے معاملے میں ہم آپریٹر نہیں ہو سکتے، کہتے ہیں جی ٹی وی کی آواز تو سلو ہو جاتی ہے، بیوی کی نہیں ہوتی، اور مثالیں بھی ہماری کمال کی ہیں جی، شروع میں بڑی مماثلت ہے یہ بیوی میں اور سی این جی رکشے میں، میں نے پوچھا جی وہ مماثلت کیا ہے، کہتے جی شروع جو دونوں بے آواز ہوں گا، یہ مثالیں بنا کے کچھ نہیں بنائے گا، ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ دنیا کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی قدر، عزت اور احترام ہے، خیال اور لحاظ ہے۔ جب ہم نے یہ شروع کر دی باقی چیزیں انشاءاللہ ثانوی ہے وہ بھی آ جائیں گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا جو لڑے ہوئے ہیں وہ ابھی جائیں، اور ماشاءاللہ فوری طور پہ نہیں، سوچ سمجھ کے دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، عزت اس کو اللہ کے ہاں ملے گی جو پہل کر لے، اگر کہیں غلطی ہے تو اسے دور کریں اور یہ دعا پڑھا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں نا ان کو پیار کی الفی سے جوڑ دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے درمیان جتنے معاملات میں بگاڑ ہے اللہ اس کی اصلاح تو خود فرما دے، اور جب بندہ رب کے حوالے کوئی چیز کر دیتا ہے تو اللہ کی سپرد کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
یہ ویسے پیپر آندا دن تے نہیں آ گیا، بڑا لمبا پرچہ کڈیا جی۔ میں اصل میں تھوڑی سی نا بچے بازو ٹوٹا ہے تو وہ ابھی ہاسپٹل ہی ہیں، مجھے جانا تھا جلدی۔ استاد جی 2 سوال ہیں جو منکرین حدیث کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے مفصل مفسر میں نے آنا انشاءاللہ مفصل بھی دے دوں گا اور تفصیل بھی۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن قرآن مجید میں اس کی وضاحت کیوں نہیں آئی؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے، وضاحت اس کی ہے۔ اصل میں فرق کر لیا گیا قرآن میں اور صاحب قرآن میں۔ اگر میں کہوں کہ ہر چیز آپ انجیل سے اور تورات سے دکھائیں تو یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہوگی۔ بکس میں بہت کچھ نہیں ہوتا، صرف سوال لکھے ہوتے ہیں۔ استاذ میتھ کے ایک سوال کو جو صرف 1 لائن کا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے بڑھا کر کے پورے بورڈ پہ پھیلا دیتا ہے، تو میں استاذ کی اس تفصیل کو، اس جواب کو ریجیکٹ کر دوں اور کہوں کہ بک میں نہیں؟ اشارے ہوتے ہیں، یہ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے، خود سمجھنا نہیں، دوسروں کو سمجھنے نہیں دینا، لمبی چوڑی ہانکنی اور چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے غالب ہیں، جو رب کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہم غیب کی خبروں پہ مانتے ہیں، کیونکہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے چکر میں نہیں پڑتے۔ لونڈی سے جماع کے مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے لونڈی سے نکاح کا حکم دیا، ہر جگہ میں سوائے 1-2 جگہ کہ وہ بھی اشارتاً، لیکن حدیث بغیر نکاح کے جماع کو حلال کرے۔ اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم بات سمجھتے نہیں، الجھاتے ہیں۔ سمجھ جائیں، میں صرف ایک مثال سے ذرا یہ لونڈی، عورت کے ساتھ ہم جب نکاح کرتے ہیں، نکاح کیا ہوتا ہے؟ 2 جملے ہی ہوتے ہیں نا، بول ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ فلاں کی بیٹی اتنے حق مار کے ساتھ تجھے قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا اور کیا کیا ہے؟ یہی کرا ہے نا، تو جو حرام تھی حلال ہو گئی، یہی کرتے ہیں۔ اصل میں لونڈی کے مسئلے کو اتنا الجھایا ہے، اتنا الجھایا ہے، اور اعتراض حدیث پہ، جی قرآن میں ایسے نہیں ہے، حدیث میں، لہذا ہم نہیں۔ سنیے، صاحب قرآن نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ایمرجنسی ہے، اور جب تک جنگیں ہیں ایمرجنسی موجود ہے، جنگیں ختم نہیں ہو گئی۔ اگر آپ کہتے ہیں نا جی اقوام متحدہ جنگیں ختم ہو گئی، نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے افغانستان کو، وہ دیکھیے عراق کو، ادھر دیکھیے شام کو، چاروں طرف دنیا میں دیکھیے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے لونڈیوں کا سسٹم ختم کر دیا، دنیا کا بدترین نظام عافیہ صدیقی کو دیکھیے کہ حالت کی ہے۔ بیٹا چپ رہے ذرا، کو چپ کرو۔ ابھی بیٹا میٹنگ ہماری ختم نہیں ہوئی، ذرا تھوڑی توجہ کریں۔ اب یہ جنگیں جاری ہیں، اور اس عورت کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے، جو ریپ، جس طریقے سے ذہنی ٹارچر، جسمانی طور پہ، وہ دنیا سے چھپا نہیں ہے۔ قربان جاؤں دین اسلام کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعتراض اٹھانے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت نظام اگر دیا ہے حالت جنگ کے بعد کسی قیدی کا، تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے اگر عورتیں لڑائی میں آتی ہیں، عام سیولین کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آتی ہیں اور بعد میں مرد مارے جاتے ہیں، یہ قید ہو جاتی ہیں، تو یہ دنیا کا انٹرنیشنل لا ہے، اصول ہے قیدیوں کا۔ آگے اسلام سب سے پہلے ان کی رجسٹریشن کرواتا ہے، یہ نہیں کہ جو مرضی آئی ہاتھ میں آئی اور وہ سب کچھ ہو گیا۔ رجسٹریشن، رجسٹرڈ ہوتی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا ڈیٹا سارا، کون کیا تھی، ویلیو کیا تھی، حیثیت کیا تھی، یہ صفیہ کون ہے، یہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے، رجسٹرڈ۔ پھر اس کے بعد ہے نومینیشن۔ نومینیشن میں کیا ہے کہ جتنے ہمارے فوجی ہیں، جتنے سپاہی ہیں، جتنے مجاہدین ہیں، وہ لوگ ان کے محافظ بنیں گے، پہرے دار بنیں گے، نگران بنیں گے۔ اور پہرے دار کیا ہے؟ ہم ان کو جیل میں نہیں بھیجیں گے، بند کوٹھڑی میں نہیں بھیجیں گے، ان سے چکیاں نہیں پسوائیں گے، ان کو کال کوٹھڑی میں نہیں رکھیں گے، ان کو وہاں جو ہے وہ دال نہیں دی جائے گی، ان کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ پہلی چیز نومینیشن کیا ہے؟ کون اس کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے؟ یہ جو نومینیشن ہے نا رجسٹریشن کے بعد، یہ نکاح کے قائم مقام ہے۔ جیسے ایجاب و قبول میں آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ بیٹی اس کی ضروریات زندگی لوازمات آپ کو قبول ہے؟ اور وہ کہتا ہے جی قبول ہے، یہ آپ کے نام کی جا رہی ہے، آپ کو یہ لینی ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اسے چھت کی ضرورت ہے، جس چھت کے نیچے تم رہتے ہو اسی گھر میں تم اسے رکھو، جیسے تمہارے گھر کی آب و ہوا ہے وہی ملے گی، جیسے کھلا سین ہے
اسے بھی وہیں رکھا جائے گا، جو تمہارے رہن سہن کے انداز ہے ویسے رکھا جائے گا۔ دوسری چیز، جو تم کھاتے ہو وہ اسے کھلاؤ گے، جو تمہارے گھر میں پکے گا، گوشت پک رہا ہے تو گوشت کھائے گی، ساگ پک رہا ہے تو ساگ کھائے گی، اگر دال بن رہی ہے تو دال کھائے گی، قیمہ بن رہا ہے تو قیمہ کھائے گی، قورمہ بن رہا ہے، لاؤ پوری دنیا میں کوئی اصول۔ اسی طریقے سے صرف اعتراض آتا ہے، تیسری چیز جو تم پہنو گے وہ اسے بھی پہناؤ گے، جو تم پہنو گے اسے پہناؤ گے۔ اور چوتھی چیز، اس کی جسمانی ضرورت، فزیکلی اولاد کی ضرورت۔ اگر وہ شخص کہتا ہے جی میں کھانا بھی دوں گا، میں مکان بھی دوں گا، میں لباس بھی دوں گا، لیکن میں جسمانی ضرورت اور اولاد والا معاملہ نہیں، شریعت اس کی نومینیشن کسی اور کے ساتھ کرے گی اور باقاعدہ رجسٹرڈ ہو کے کرے گی۔ یہ نہیں کہ جو مرضی اٹھا اس نے پکڑا، لونڈی جا رہی ہے اور یہ کوئی نکرانی ہے اور آپ جو ہے وہ منہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے لبوں پہ زبان پھیرنے لگ گئے اور اٹھا لیا۔ حاشا وکلا، کبھی شریعت کو پڑھیے، دنیا کی سب سے بڑی اسلام کی خوبی الٹا کے رکھ دی گئی اور قرآن اور حدیث پہ اعتراض بنا دیا گیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ اس کے بچے کی بھی ذمہ داری، اور پھر یہاں کہا گیا چھوٹی سی غلطی ہو جائے اس کو آزاد کر دو، اور اس کو آزاد کر دو، اگر وہ اسلام قبول کر لے آزاد کر دو، چھوٹی سی کوئی غلطی ہوگی یہ کفارے میں آزاد کر دو، اس کی گردن آزاد کر دو۔ اگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اب یہ لونڈی نہیں رہی ہے، ام الولد بن گئی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، ایک اتھارٹی ہے، یہ تمہارے بچے کی ماں ہے، جیسے سیدہ ماریہ قبطی ہیں۔ اتنے بڑے اہتمام دنیا میں کسی اور نظام نے نہیں کیے جو صاحب قرآن نے کیے، صرف حدیث کی دشمنی میں کہ وہ جی حدیث قرآن کی تعبیر بھی ہے، تشریح بھی ہے، توضیح بھی ہے۔ آپ زیادہ کوئی اٹھ کر کے مامے خاں بن جائے تو اس کی مرضی ہے، ٹیچر سے بڑھ کر کے کوئی نہیں اچھا ہوتا۔ کئی لوگ بنتے ہیں جناب ایسے ہے، بڑے چھوٹے موٹے حسابیں لگا کے، جناب تمہارے ٹیچروں کو نہیں پڑھانا آتا، لیکن جب کوئی مسئلہ سامنے رکھتے ہیں تو پھنسا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں پہ ہے۔ میرے محبوب کی نظر وحی کے ساتھ جڑی تھی، تحد نظر وسیع تھی، قیامت تک کے لیے جنگ ایمرجنسیاں باقی، لونڈیوں کے معاملات باقی۔ اسی طرح مسئلہ وفات مسیح اور ان کے جو ہے اٹھائے جانے کا اور واپس لوٹنے کا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین اور وضاحت سے صاحب قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور آپ ایک لفظ کو لے کے اس کے اوپر رٹا لگا کے اور اس کو بھی اس کی وضاحتوں میں جا کے، توضیح میں جا کے، اس کی وسعتوں کو، آفاقیت کو چھوڑ کے، تنگ کر کے، محدود ذہن لے کر کے آپ اس کو پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر آپ اپنے ذہن اور عقل کا علاج کیجئے، نہ کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسئلہ یہ ہے کہ پرانی مسجد کو آباد کرنا چاہیے یا نہیں۔ آبادیاں بڑھتی ہیں تو ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں، اور یہ مسجدیں مدینہ کے قرب و جوار میں بنی، سب آباد ہیں، مسجد نبوی بھی آباد ہے۔ اسی طریقے سے اگر مین مرکزی مسجد، اس کی آبادی اور نفری اللہ کا شکر ہے، اور باقی اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی اپنی ذاتی لڑائیوں پہ ان کو الگ کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ ہر بندہ دوسری مسجد کو مسجد زرار کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارا رویہ اور انداز درست نہیں ہے۔ اللہ کی زمین کے اوپر ان مساجد کا ہونا، سب کو آباد کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک کو ضد میں آ کے آباد کریں اور دوسری برباد کریں۔ اگر نیت کے اندر فطور ہے تو پھر کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں۔ نیت کے فطور کا علاج صرف یہی ہے کہ اصلاح کی جائے، اور یہ سارے اللہ کے گھر ہیں، ان کو برابر مل کر کے، میں نے کئی علاقے دیکھے ہیں 10-10 مسجدیں، اور ماشاءاللہ جو بھی پروگرام جس مسجد میں رکھتے ہیں پورے تعاون کے ساتھ لوگ بھرپور ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، چھوٹی موٹی لڑائیاں گھروں میں رکھتے ہیں، اللہ کے گھر تک نہیں لاتے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔